باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے کل کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے اللہ کی مخلوقات، رات دن، سورج، چاند، ستارے، یہ آسمان سے پانی کا برسنا، یہ زمین سے نباتات کا اگنا، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہم نے پڑھا۔ اب جو کوئی ان نشانیوں کو، کھلی نشانیوں کو دیکھ کے بھی اللہ کا انکار کر دے تو پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ پردہ پڑا ہوا ہے، پھر اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وہ کچھ سن نہیں پاتا، اس کے دل کے اوپر غلاف ہے، وہ جو ہے وہ کچھ ہدایت قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یلحدون، اب یہ لفظ کیا ہے؟ لحد۔ لحد کیا ہوتا ہے؟ یا تو علامات مضارع ہو گیا، وانون جمع کے لیے، مادہ ہے اس کا لام ہے دال۔ لحد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں بغلی حصہ۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو لحد جو ہے وہ سینٹر میں سامنے کھودی جاتی ہے، اصل میں لحد ہوتی ہے جو قبر کے بغل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل راہ چھوڑ کے دوسری راہ پہ چلنا، ٹیڑھ ہو جانا، اس میں جو ہے وہ اس میں غلطی نکال لینا، کجروی اختیار کرنا اس میں۔ بے شک مطلب کیا ہوا کہ جو انکاری ہیں، جو سیدھا راستہ چھوڑ کے الٹے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کو، قرآن کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس میں پھر جو ہے وہ اپنے تئیں سے جو ہے وہ کوئی اور اس کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اس وقت مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے اور جا کے اس کے جو ہے وہ کچھ اور معنی بنا لیتے یا اس میں تحریف کر لیتے۔ جیسے جو ہے وہ جس وقت کہا گیا تھا ان کو، اس بستی والوں کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہتاتن کہتے ہوئے جانا، تو ہتاتن کا جو ہے انہوں نے لفظ جو ہے وہ کچھ اور بنا لیا، ہنتاتن کر دیا تھا۔ اسی طرح کچھ ایسے مفہوم بنا لینا جس سے آ کے جو ہے وہ ان کو استہزاء اڑانے کا، مذاق اڑانے کا موقع مل سکے۔ دیکھیں جی آج ان کے نبی نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا۔ تو اب بھی یہی جو ہے، جو ملحدین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ آ کے مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو قرآن ان کا کیا کہہ رہا ہے۔ تو جو ٹیڑھ نکالتا ہے، جو تحریف کرتا ہے، قرآن کی سیدھی راہ چھوڑ کے دوسری راہ پہ چڑھتا ہے، ان کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو لحد کا معنی وہی ہے کہ جو سیدھا راستہ چھوڑ کے الٹے راستے پہ، علیحدہ راستے پہ چل پڑنا۔ بے شک وہ لوگ یلحدون، جو انکار کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں، لا یخفون علینا، مادہ کیا ہے اس کا؟ یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ خفیہ۔ یا علامات مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے لگا، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مثال دی جا رہی ہے، احمن یلقا۔ یلقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ القا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا۔ کیا بھلا وہ استفہام انکاری ہے، کیا بھلا وہ جو ڈالا جائے فی النار، آگ میں، خیرن بہتر ہے؟ پوچھا جا رہا ہے بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، ام یا یہ کہ من یاتی آمنا، جو آئے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یوم القیامہ، روز قیامت۔ اب کون بہتر ہے؟ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں ہمارے، کہ جو وہ کر رہے ہیں، جو ہماری آیتوں سے انکار کر رہے ہیں، اس میں ٹیڑھ نکال رہے ہیں، اس میں اپنے مطالب، اپنے سو کارڈ، اپنے بنائے ہوئے مطالب جو ہیں اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہم نے اپنے دین کا حلیہ کیا بنا دیا ہے، کتنی چیزیں ہم نے ثواب کے نام پہ دین میں جو ہے وہ شامل کر دی ہیں۔ آج ہمارا دین جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میوزک کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم نے صوفیزم کے نام پہ کچھ کر دیا، آج ہم نے خانقاہی نظام کے اوپر جو ہے وہ دین کو کہاں لے گئے۔ کہاں تذکرہ ہے قرآن میں ان چیزوں کا؟ کوئی ہے چیز ایسی؟ نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو مختلف وقت معنی نکالتے ہیں، جو ٹیڑھ نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کون کون کیا کیا کر رہا ہے، کس نے دین کو جو ہے وہ اپنا کاروبار بنا رکھا ہے، کس نے دین کی بنا پہ اپنی دکان جو ہے وہ چمکا رکھی ہے۔ لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ احمن یلقا،
भला वो जो डाला जाए आग में वो बेहतर है या जो बड़े सुकून से आए, आमन से, इत्मीनान से जो है वो रोज़े क़यामत है, कोई फिक्र फाका ना हो, अपनी जो अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए रास्ते के ऊपर सारी जिंदगी गुजारी, उसके दिल में कोई खटका नहीं है। उसके वो फरिश्ते, वो दोस्त जो हमने पिछली आयत में पढ़े हैं, जिनके बारे में पढ़ा, वो कहते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उनको कोई डर है ना उनको कोई हज़न है, तो वो बड़े इत्मीनान से, सुकून से है। अब क्या दोनों में से कौन बेहतर है? फैसला खुद कर लीजिए, हमें इनके साथ जाना है या हमें इनके साथ जाना है। अब इसके बाद क्या फरमाया गया? एलमू, नहीं मानते ना, एलमू किए जाओ। फिर लफ्ज़ चेक करें, ठीक नहीं है। एमालू, ये एमालू होगा, यहां पे एमालू किए जाओ। फिर नहीं मानने कुरान को, नहीं मानना ना सही, नहीं कुरान को समझना, कुरान के ऊपर अमल नहीं करना, एमालू फिर करो मा शे तुम, जो तुम चाहो। पंजाबी में कहते हैं जो दिल करदा फिर करी जाओ। एमालू मा शे तुम, जो दिल चाहता है तुम करो, करो जो तुम्हारे दिल में आता है। इन्नहु, बेशक वो, बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल कर रहे हो उसको देख रहा है। इतना तो हम अपने ज़हन में बिठा सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उसको देख रहे हैं। अब यहां पे सीधा सीधा जो है वो कह दिया गया, एक किस्म की तंबीह कर दी गई, एमलू मा शेतुम। देखिए, रास्ता हमने खुद चुनना है, कुरान का रास्ता चुनना है या टेढ़ का रास्ता चुनना है। हमने दाएं जाना, बाएं जाना, या स्ट्रेट फॉरवर्ड वो हबलुल्लाह या हबलुर रसूल पकड़ना है। हमने, हमारे सामने है, इधर जाओगे तो फिर आग में डाले जाओगे, हम उधर जाओगे कुरान के साथ तो इत्मीनान के साथ रोजे मैशर चलते आओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं, ए मालूम माशे तुम, फिर जाओ जो करना है करियो, जो तुम्हारा दिल आता है। हम नहीं बच्चे को कहते किसी को कि अच्छा जा, जो दिल करता है करिए, आज के बाद मेरे पास किसी चीज के लिए ना आना। तो यहां पे तंबीह की जा रही है, ए मालूम माशे तुम, करो फिर जो तुम्हारा दिल चाहता है। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक वो जो तुम अमल कर रहे हो बसीर, उसको देख रहा है। अब जो कुरान में हमने बिदात, जो हमने दीन में बिदात शामिल कर ली हैं, देख लीजिए कुछ भी करने से पहले कि क्या इसका हमें तस्करा, इसकी नसीहत हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है तो फबिहा बिस्मिल्लाह, उसको अपने खुलूस से करने की कोशिश कीजिए। जिन चीजों का तस्करा नहीं मिलता उनको छोड़ दीजिए। हम कोई रसूल और इसहाब से आगे नहीं हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो वो हम देख रहे हैं, वो जानता है, वो देख रहा है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया, बिज़िक्र, जिक्र क्या होता है? याद दहानी, नसीहत। अब किस चीज की याद दहानी यहां पे करवाई जा रही है? देखिए, इसी सूरह मुबारका में 3 दफा जो है कुरान का तस्करा आ चुका है। पहले तीसरी आयत में आया किताबन फुस्सिलात आयातिही, ये किताब जिसकी आयतें खोल खोल के बयान की गई हैं, तफसील के साथ बयान की गई हैं। उसके बाद हमने आयत नंबर 26 में पढ़ा ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान, इस कुरान को जो है वो सुन, लिहाज़िल कुरान, कि ना सुनो इस कुरान को और इसके ऊपर शोर मचाओ। इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत छुपी हुई है, अल्लाह की तौहीद छुपी हुई है। क्यों छुपी हुई है? कि हमें पहले पैदा किया गया, पैदा करके हमसे हलफ लिया गया, पूछा गया हमसे अहदे अलस्तो, जिसको हम मशहूर कहते हैं, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, कहा गया हाँ आप हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके बाद सारी रूहों को सुला दिया। अब जिस जिसका वक्त आता है उसको भेजता जाता है। अभी भी कोई हमें जो यकदम कोई धमाका हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे दिल के अंदर से अल्लाह ही निकलता है। अल्लाह हमारे अंदर है, लेकिन हमने अपनी बेतवजही की वजह से हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम उस चीज को जो है वो पकड़ते नहीं है। हमने अपने आप को दुनिया की, इस मादी दुनिया में जो है वो अपने आप को जो है वो गर्क कर लिया है। इसलिए हमारे दिलों के ऊपर कुछ जंग लग गया है। उस जंग को दूर करने के लिए याद दहानी कराई जा रही है। किस शक्ल में? कुरान की शक्ल में। ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान, ना सुनो इस कुरान को और इसमें शोर मचाओ। अब जो इसके जंग लग जाता है जिसको, तो फिर क्या होता है? जब इंसान इसको भूलता है तो फिर इंसान अपने रब को ही भूल जाता है। जब रब को भूलता है तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं? वला तकूनू कल्लज़ीना, उन लोगों की मानद मत हो जाना, नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया।
قرآن کو بلانا اللہ کو بلانا ہے، قرآن کی دعوت اللہ کی دعوت ہے. تو یہ یاد دہانی بار بار اسی لیے کرائی جا رہی ہے کہ مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے اللہ کو بنا دیا. فانساہم انفسہم، تو پھر اللہ نے ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے تھے، ہماری تخلیق کیوں کی گئی تھی. دیکھیں سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ سچائی ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جس کا دل کرتا ہے اس پہ ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل کرتا ہے کفر کرے. یہ تو پھر تمہاری مرضی ہے. اللہ نے تو جو اسی لیے ہمیں شعور بخشا، ہمیں احساس دلایا، ہمیں جو ہے وہ دے دیا شعور دے کے کہ یہ دو راستے ہیں، یہ راستے دکھا دیے. ہماری مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، ہماری مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، اور ساتھ کہہ دیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے اس پہ چلے جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس پہ چلے جائے. یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی کہ کون جو ہے وہ اللہ کی آیتوں سے جو انکار کرتا ہے، اب ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. اب وہ جو آگ میں ڈالا جائے یا جو ایمان سے آئے تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بات وہی ہے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا دل کرتا ہے ایمان لے آئے، جس کا دل کرتا ہے انکار کر دے اس کا. تو یہ وہی یاد دہانی ہے، یہ وہی نصیحت ہے اس قرآن کی جس کے بارے میں بار بار جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے. یہ وہی نصیحت ہے تاکہ تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر سکے، جو اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے جو ہیں وہ ہٹ سکیں، تاکہ ہم عقل کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ سکیں، عقل کی آنکھ سے جو ہے وہ جانچ سکیں. لما جا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس نصیحت کا، اس قرآن کا، لما جاہم، جبکہ وہ آ گیا ان کے پاس. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر سے، اس قرآن سے انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ تو وہ ہے، الکتاب العزیز، کہ یہ کتاب غالب ہے، یہ طاقتور ہے، یہ زبردست ہے، یہ زیر دست نہیں ہے. یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتری ہے. آگے پھر اسی قرآن پاک میں اسی اگلی آیت کریمہ میں اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن زبردست ہے، وہ زیر دست نہیں ہے. اس قرآن جیسی اور کوئی کتاب نہیں. یہ کس نے اتارا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے. لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس میں. آنا، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. لا نافیہ کا صیغہ ہے، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے. نہیں آ سکتا اس میں باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ومن خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. اس میں کوئی باطل نہیں گھس سکتا. 1500 سال ہو گیا اس کتاب کو اترے ہوئے. آج ازمار فل سٹاپ کوما بھی اس میں جو ہے وہ نہ نکالا جا سکا نہ اس میں ڈالا جا سکا. رسول پاک کے ہوتے ہوئے چیلنج دیا گیا کہ 10 سپارے بنا لو، ایک بنا لو، ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو. آج بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ کی کہتی ہے، جس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھیں، وہ جو ہے وہ جی چیٹ، کیا نام ہے اس کا، چیٹ جی پی ٹی، اس کو جو ہے وہ آپ دیں، وہ آپ کو بتا دے گا. آپ لکھیں اس کے اوپر، دیکھیں کہ ریپلیکا قرآن کا بنا کے دکھا دے، وہ انکار کر دیتا کہ کچھ نہیں، اس کا نہیں بن سکتا. آج تک کسی نے ہمت کی اس میں؟ اب اس میں آگے سے یا پیچھے سے باطل نہ گھسنے کی کیا ہے؟ کیسے اس کی حفاظت دیکھی جا سکتی ہے؟ اس کو چیک کرنا ہے، اس کے معجزے کو جو ہے پرکھنا ہے. دنیا کے ایک کونے پہ جائیے، کسی سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیجیے، آدھی درمیان میں چھوڑ دیجیے. دنیا کے دوسرے کونے میں جائیے، وہاں سے چاہ کے کسی کو کہیے چل بھی اس کی تلاوت کر، وہیں سے اس کو پکڑے گا اور پوری اس کو جو کر کے دے دے گا. اس میں آج تک کوئی لفظ نہ آ سکا ہے، نہ اس میں سے کوئی مٹایا جا سکا ہے، نہ اس میں کوئی تحریف کی جا سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو اتنی موٹی ہو، سینکڑوں صفحات ہوں اس پہ، اور ایک 7-8 سال کا بچہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ازبر جو ہے وہ سنے اور سناتا چلا جائے، اور اس میں کہیں پہ کسی چیز کی جو ہے وہ پلس مائنس نہ ہو؟ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو جتنا بار بار پڑھا جائے اتنا ہی شوق بڑھتا ہے اس کا، چاہے مطلب صحیح نہیں بھی سمجھ آتا، پھر بھی اس سے پڑھنے کی چاہ جو ہے، پڑھنے کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ جنم لیتی رہتی ہے، اور بندہ اس کو پڑھتا ہی رہتا ہے. اس سے بہتر کوئی بھی اور کتاب نہیں ہے. کوئی بھی اور کتاب ہو، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ کہیں گے یار اچھا اس کے بعد یہ ہونا ہے. اس قرآن کو تو بار بار پڑھتے چلے جاؤ، آپ بار بار پڑھتے چلے جاؤ، اسی طرح تشنگی بڑھتی چلی جائے گی. جو تھرسٹ ہے نا، وہ پیاس ہے، وہ پیاس بجھے گی نہیں. جن کو اس کا ترجمہ آتا ہے، جو ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک دفعہ پڑھیں گے، ان کے سامنے ایک پہلو جو ہے وہ روشن ہوگا.
दूसरी दफा पढ़ेंगे एक नई विंडो खुलेगी, अच्छा यार इसमें ये भी है, और ये कुरान हमें हमारे हर मसले का हल बताता है, और ये ऐसे ही है कुरान जैसे हमसे बातें करता है। तो ये गालिब है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की ये किताब गालिब है, ये जबरदस्त है, ये जेरदस्त नहीं है। इसमें ना बातिल आगे से आ सकता है ना पीछे से इसमें घुस सकता है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तंजीलन उतारा हुआ है मिन हकीमिन हमीद, गालिब हमदों वाले की तरफ से, उस हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से, उस महमूद की तरफ से, उस काबिल हमद की तरफ से उतारा हुआ है, उस अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से उतारा हुआ है। इसलिए इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जुम्मा इसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद अपने पास लिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगली आयत मुबारका में जो है वो तसल्ली दी जा रही है। लोग क्या कहते थे, ये कुरान आपने खुद बना लिया, घड़ लिया है खुद, कोई जिन आता है आपको सिखा के चला जाता है, कोई उस्ताद है जो बता देता और ये आगे जो है वो पेश कर देते हैं। तो आपको कहा गया है मा युकालो, नहीं कहा जाता, नहीं कहा गया लका, आपसे नहीं कहा गया, इल्ला मगर वही कुछ मा कद कीला लिर्रुसुल मिन कब्ल का, जो आपसे पहले भी रसूलों को कहा गया। जब उनके पास भी अल्लाह सुब्हाना ताला के जो है वो सहायफ आए, किताबें उतरी, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो है ही नहीं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की आपसे आप तसल्ली रखें, आप सब्र कीजिए, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं ये आपके साथ नहीं हो रहा पहली दफा, इससे पहले भी अंबिया किराम के साथ यही कुछ होता आया है। इन्ना रब्बा का, बेशक परवरदिगार तुम्हारा, लजू, यकीनन, जू का माना क्या होता है? वाला, यकीनन वो बख्शिश वाला है, जो इसको सुन के जो है वो इसके ऊपर अमल करेगा अल्लाह सुब्हाना ताला उसको माफ कर देंगे। जब भी उसको तौबा का मौका मिलेगा, जब भी वो ताइब होगा, चाहे उसके गुनाह जो है वो समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, वो सारे के सारे माफ कर दूंगा। आप देख लीजिए कि जिस वक्त तक जो है वो मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होते हैं, लड़ाइयां करते रहे, वही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जो है वो जंगे उहद में जो है वो क्या किरदार अदा किया कि मुसलमानों को जो उसमें जो है वो उसमें जो है मुसलमान जो है वो नुकसान उठाया, किसकी वजह से? उसी खालिद बिन वलीद की वजह से। वही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद जो है वो अल्लाह की तलवार जो है वो कहलाए जाते हैं। वही सुफियान पहले जो है वो कितने बड़े दुश्मन थे, सरदार थे मुशरिकों के, वही हिंदा, ये वही हैं जिन्होंने फिर बाद में जो है हिंदा ने जिस हबशी को जो है वो लगाया था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा चबाने के लिए, ये वही हबशी है जिसने बाद में मुसैलमा कज़्ज़ाब का कत्ल किया। देखे ना, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत है। जो उस तरफ लौट आता है, जो लौट आता है, उस हबशी से पूछा गया जिसने ये सब कुछ किया था, वो बाद में जो है वो कहीं शराब पीता रहा, बाद में जो है वो कहता है मैंने जिंदगी में 2 काम किए। पहला काम मैंने किया माल के लिए, जब मैंने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। उसके बाद मदावे के लिए फिर मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो है वो कत्ल किया। तो ये है वो बात, इन्ना रब्बा का लजू मगफिरतिन, बेशक तेरा रब बख्शिश वाला है, वजू अकाबिन, और जो नहीं मानता, इकाब का मतलब क्या होता है? सजा, अलीम, और वो सजा देने वाला भी है। फमन शाह फल युमिन, जिसका दिल चाहता है ईमान ले आए, अल्लाह सुब्हाना ताला माफ फरमा देंगे। फमन शाह फल यकफुर, जिसका दिल चाहता है कि उसके ऊपर जो है वो उसका इनकार कर दे, वजू अकाबिन अलीम, फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो दर्दनाक सजा देने वाले हैं। यहां पे एक जो फिक्रा कहा गया है ना, इमलू मा शिअ्तुम, फिर जाओ जो मर्जी करो। कुरान आ गया, तुम्हें दिखा दिया गया, अल्लाह सुब्हाना ताला का नबी आ गया, अल्लाह की रहमत हुई, मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, कलमा पढ़ लिया, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत जो है वो है। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम जो है वो इस राह को छोड़ते हो तो फिर जाओ जो मर्जी करो तुम। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना, बेशक जो हमारी आयतों से जो है वो टेढ़ इख्तियार करते हैं, कजरवी करते हैं, ला यख्फौना अलैना, हमसे छुपे हुए नहीं हैं। देखिए, हम जितना कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने पेट के लिए। लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है वो पेट के लिए तो नहीं किया जाता। ये जितनी दुकानें सजी हुई हैं मज़ारात की शक्ल में, दरबारों की शक्ल में और दरगाहों की शक्ल में, किस लिए सजी हुई हैं? कि आओ यहाँ पे आके इस गले में कोई पैसे डाल के जाओ। कभी अल्लाह ने भी कहा कि मुझे 2 पैसे? हाँ, अल्लाह कहता है 2, लेकिन 2 मेरी मखलूक पे खर्च करो। जो पैसे वहां पे डालते हैं, कभी किसी ने उसका हिसाब लिया? कभी को पता चला कि वो कहाँ खर्च हुए हैं? वो हलवे मांडनों पे ही खर्च होते हैं। और जबकि जो पैसे अल्लाह की राह में देते हैं, और अल्लाह ने फिर बता भी दिया
کہ تیرے پیسے کا سب سے پہلا حقدار تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیری بیوی، تیرے بھائی، تیرے بہنیں، تیری بیوی کے بھائی، تیری بیوی کے بہنیں، اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ لیس جو ہے وہ چلتی جاتی ہے، پھر تمہارے پڑوسی، تمہارے ہمسائے، تمہارے عزیز و کارم میں سے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ پیسہ لیتا نہیں، اللہ کہتا ہے اس کو خرچ کرو اپنی مخلوق کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرو، ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ احمن یلقا فی النار، کیا وہ بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے، امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہے جو روز قیامت جو ہے وہ امن سے، اطمینان سے، سکون سے چلتا ہوا ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو دل کرتا ہے پھر کرو تم، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو نا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کچھ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکاری ہیں، بالذکر، اس نصیحت کے، اس قرآن کے انکاری ہیں، لما جاءہم، جبکہ وہ آ چکا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اور بے شک یہ کتاب جو ہے وہ غالب ہے، یہ طاقتور ہے، یہ زبردست ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس میں نہ تو باطل آگے سے گھس سکتا ہے، ومن خلف، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، اس میں کوئی کچھ جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ رہتی دنیا تک کتاب جو ہے وہ راہ ہدایت رہے گی، اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا کسی طرح سے۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس غالب حمدوں والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے نہیں ہے، اس لیے اس میں کچھ جو ہے وہ چینج نہیں آ سکتی۔ اے نبی، ما یقال لک، جو آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن آپ نے خود بنا لیا، آپ نے گھڑ لیا، آپ کو کسی سے کھا گیا، آپ کے اوپر کوئی جادوگر ہے، ما یقال لک، جو آپ سے کہا جاتا ہے، نہیں جو کہا جاتا، الا من ما قد قیل للرسول من قبلک، یہ وہ نہیں ہے وہ، مگر یہ وہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ صبر کیجئے، جس طرح انہوں نے تسلی کی، تسلی سے بیٹھے رہے، صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ بے شک آپ کا رب لذو مغفرتن، مطلب کیا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اور جو نہیں مانے گا وذو عقاب علیم، اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر دردناک سزا جو ہے وہ دیں گے۔ کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، شعور ہم میں ہے کہ کتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں، ہم نے اسراء پہ چلنا ہے یا اسراء کو ٹکرانا ہے۔ ٹکرانے والوں کا انجام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ماننے والوں کا بھی جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم سوچ لیں گے، آج صحیح فیصلہ کر لیں گے تو سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے، اطمینان سکون کے ساتھ روز محشر اللہ اس جنتوں کی طرف جا رہے ہوں گے۔ نہیں تو پھر کہا گیا جس کو پکڑ کے آگ میں گھسیٹ کے ڈالا جائے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔